الحمد لله لوليه والصلاة والسلام على نبيه أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله وقال في موضع آخر وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ وقال النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما من رجل يكون في قوم يعمل فيهم بالمعاصي يقدرون على أن يغيروا عليه ولا يغيرون إلا أصابهم الله بعقاب قبل أن يموتوا صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ باری تعالیٰ کا احسان عظیم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم میں پیدا فرمایا ہے۔ امت محمدیہ کے اندر پیدا ہونا یہ ہم لوگوں کی خوش قسمتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس امت سے پہلے کئی امتیں اس دنیا کے اندر بھیجی، 1,24,000 انبیاء کو مبعوث کیا، ہر شہر، ہر گلی، ہر کوچے، ہر محلے، ہر خاندان، ہر قوم کے لیے نبی بنا کر اللہ نے اپنے برگزیدہ بندوں کو مبعوث کیا۔ بہرحال آخر میں تاجدار بطحا جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا میں نبی بنا کر مبعوث کیا، بھیجا۔ اب یہ آخری نبی، یہ امت بھی آخری امت ہے، لیکن اس امت کو آخری بنانے کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے ایک بہت بڑا مزدہ اور تحفہ بھی دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس امت کو خیر امت کا لقب دیا ہے۔ خیر امت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جتنی بھی امتیں ہیں تمام میں سب سے افضل امت یہی ہے۔ اب اس سے بڑی بات کیا ہو سکتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اعلان کر کے کہہ رہے ہیں کہ میں نے اولاً تو اللہ تعالیٰ نے اشرف المخلوقات میں پیدا فرمایا، یعنی انسانوں میں، اور پھر انسان بنا کر اللہ تعالیٰ نے ہمیں مسلمان بنایا، پھر مسلمان بنانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ہمیں خیر امت یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا۔ اس سے بڑی خوش قسمتی کچھ نہیں ہے، کیونکہ پہلے انبیاء علیہم الصلاۃ میں بہت سارے نبیوں نے یہ دعا مانگی کہ اللہ ہمیں نبی نہ بنا کر نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنا، جن میں حضرت عیسیٰ نبی علیہ الصلاۃ کی دعا منظور ہوئی۔ بہرحال جس امت میں پیدا ہونے کے لیے اللہ کی برگزیدہ مخلوق، اللہ کے برگزیدہ بندے وہ دعا کر رہے ہوں اور ہمیں بغیر دعا کے اللہ تعالیٰ نے اس امت میں پیدا فرمایا ہو، تو یہ اللہ کا احسان ہے، یہ اللہ کا ہم پر بہت بڑا کرم ہے۔ اچھا، خیر امت ہمیں بنایا ہے، لیکن ذمہ داری کیا دی ہے؟ اسلام جب فاران کی چوٹی سے پھیلنا شروع ہوا، رفتہ رفتہ اسلام کی شعاعیں اور کرنیں دنیا کے اندر پھیلنی شروع ہوئی، تو ہر نبی کے ساتھ یہ معاملہ پیش آیا ہے کہ ہر نبی کو ستایا گیا، اور ستانا بھی گھر سے شروع ہوا۔ آپ اندازہ لگائیں، حضرت آدم علیہ السلام دنیا میں آئے، ان کو اللہ تعالیٰ نے 2 بیٹے دیے، حابیل اور قابیل۔ جھگڑا وہیں سے شروع ہو گیا، یعنی ماں باپ کی نافرمانی وہیں سے شروع ہو گئی۔
جو ہے حابیل کو مار دیا اس نے، قابیل نے۔ بہرحال ماں باپ کی نافرمانی، یعنی گھر سے جو ہے ستانا شروع ہو گئے۔ اس کے بعد حضرت نوح نبی علیہ الصلوۃ والسلام دنیا کے اندر تشریف لاتے ہیں، 950 سال تبلیغ کرتے ہیں، ستانے والے بھی ان کی قوم تھی۔ اس کے بعد بہت سارے حضرت لوط علیہ السلام آئے، ان کو ان کی قوم نے ستایا۔ حضرت سمود علیہ السلام، ان کی قوم نے ان کو ستایا۔ یعنی ہر نبی کو اس کی قوم نے ستایا ہے۔ آخر میں تاجدار بطحا جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے، آپ کو بھی آپ کے خاندان والوں نے، مکہ والوں نے خوب ستایا۔ ستانے کے بعد بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام اپنے اس کام پر گامزن رہے، اڑے رہے۔ اس ضلالت و گمراہی کی اس دنیا کے اندر ایک ابھرتا ستارہ، ایک ابھرتا چاند جو اپنی چمک کو لے کر اس دنیا میں آیا ہے، اس چمک سے پوری دنیا کو روشناس کرانا ہے، اور کرایا۔ جب پیغام کو لے کر نکلے، مکہ والوں کو جمع کیا، اعلان سنایا، جو معین تھے، مددگار تھے، جو اپنے تھے، ہمدرد تھے، وہی جو ہے پتھر مارنے لگ گئے، وہی جو ہے بدتمیزیوں پر اتر آئے۔ اس سے پہلے کہ اللہ کا پیغام نہیں سنایا تھا، اللہ کی وحدانیت کا اعلان نہیں کیا تھا، تو لوگ بڑے سگے تھے، بڑے اپنے تھے، یہ تو صادق ہیں، یہ تو امین ہے، ایسا تو مانے جنا ہی نہیں، یہ تو بڑا امانت دار انسان ہے، یہ ہم لوگوں کی فخر ہے، ہم لوگوں کا فخر ہے، ہم لوگوں کی شان ہے۔ قریش، خاندان قریش کا یہ اعلان ہوا کرتا تھا۔ لیکن جب پیغام سنایا اللہ کا کہ لوگوں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ لیں، کامیاب ہو جائیں گے، اللہ کے سوا ہمارا کوئی معبود نہیں ہے، اور میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا رسول ہوں، تو سب سے پہلے مخالفت گھر والوں نے کی، آپ کے سگے چچا ابو لہب، اور پھر جڑتے گئے، گٹ بنتے گئے۔ جو ان گٹوں کے سردار وہ آپ کے چچا تھے، ایک کے ابو جہل، ایک کے ابو لہب، وغیرہ وغیرہ۔ تو بہرحال اسلام کا پیغام سنانا، اس دعوت کو لے کر نکلنا، اپنوں کی بھی سننی پڑتی ہے اور غیروں کی بھی سننی پڑتی ہے۔ جب مکہ والوں نے نہیں سنی تو آپ طائف کی وادیوں کی طرف نکلے۔ آپ اس پیغام کو لے کر جب طائف کی وادی میں طائف پہنچے، 3 سرداروں سے ملاقات کی۔ پہلے نے تانا دیا کہ اللہ کو صرف آپ ہی ملے نبی بنانے کو، کوئی اور نہیں تھا، یہ تانا دیا۔ دوسرے نے کہا کہ اگر آپ واقعتاً نبی ہیں تو آپ کی بات کو ٹھکرانا ہلاکت سے خالی نہیں، اور آپ اگر نبی نہیں ہیں تو آپ جیسوں کے منہ میں نہیں لگتا۔ اور اسی طریقے سے تیسرے نے بھی تذلیل کی۔ تو بہرحال پھر آپ کا پیغام، عرب کی وہ مشہور رسم کے مہمان نوازی کے قائل، مہمان نوازی کرتے، آپ کا اکرام کرتے یا بٹھاتے یا بات سنتے، اس کے بجائے جو ہے آپ کے ساتھ جو ہے بدتمیزیاں کی گئی۔ آپ کے پیچھے مکہ طائف کے لڑکوں کو لگا دیا کہ آپ کو پتھر ماریں، آپ کو ستائے۔ میرے آقا کو اتنے پتھر مارے گئے کہ پورا بدن لہو لہان تھا۔ آپ کے جوتے مبارک، نالین مبارکین جو ہے خون کے اندر لت پت ہو گئے، اور جب آ کر ایک باغ میں درخت کے نیچے بیٹھے تو آپ نے جب جوتا نکالا تو خون کی وجہ سے اتنا خون بہہ چکا تھا کہ جوتا پاؤں سے نکل نہیں رہا تھا، پاؤں کے اندر پھنس چکا تھا۔ واقعہ سنانے میں اور سننے میں کوئی لذت محسوس نہیں ہے، سنا دیا، رسمی طور پر سناتے آ رہے ہیں اور سننے والوں نے رسمی طور پر سن لیا، لیکن اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر سوچیں کہ شہنشاہ کونین جو اس کائنات کا بادشاہ ہے، جس کے صدقے میں زمین و آسمان کا یہ نظام سجایا گیا، کہ جس نبی کی امت میں پیدا ہونے کے لیے دیگر نبیوں نے دعائیں مانگی ہو، اس نبی کے بدن پر پتھر پڑے اور لہو نکل رہا ہو، زمین پر عذاب کیوں نہ آ گیا، یہ زمین پھٹ کیوں نہ گئی، آسمان ٹوٹ کیوں نہ گیا۔ لیکن اس کے بعد بھی ایسا ہونا ہی تھا،
لیکن 2 فرشتے آپ کے پاس آئے، کہا کہ میں ان پہاڑوں کا، اللہ تعالیٰ نے ان پہاڑوں کی ذمہ داری مجھے دی ہے، اگر آپ حکم کریں تو ان طائف والوں کی چٹنی پیس کر رکھ دیں گے، ان پہاڑوں کو ملا کر ان کی جو ہے ہڈیاں جو ہے نظر نہیں آئیں گی، آپ حکم تو کریں۔ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کا محبت بھرا جواب یہ تھا کہ مجھے اللہ نے جس امت کا سردار بنایا ہے اس کو خیر امت کا لقب دیا گیا، میں رحمت للعالمین بن کر اس دنیا میں آیا ہوں۔ اگر ان لوگوں نے آج مجھے پتھر مارا ہے، ان کو نہیں معلوم کہ میں کون ہوں، ان کو نہیں پتا کہ میں نبی ہوں، ان کو نہیں پتا میں اپنے رب کا محبوب ہوں، ان کو نہیں معلوم کہ میں کون ہوں۔ اگر آج انہوں نے مجھے ستایا ہے تو کوئی بات نہیں، ان کی نسلوں میں کوئی نہ کوئی تو ایمان لائے گا۔ لوگوں، جن لوگوں نے طائف کی وادیاں دیکھی ہیں اور جو لوگ طائف کا منظر دیکھ کر آئے ہیں، آج بھی وہاں قال اللہ اور قال رسول کی صدائیں بلند ہوتی ہیں، تو پھر انہی نسلوں میں، انہی خاندان میں اللہ نے بڑے بڑے جو ہے متقی مجتہد صحابہ کو پیدا کیا۔ تو بہرحال ہمیں اس امت کے اندر اللہ نے پیدا کیا جس کو خیر امت کا لقب دیا، اور اس نبی کا ہمیں امتی بنایا جو رحمت للعالمین تھا۔ فرمایا، میں نے خطبے میں آپ کے سامنے آیت شریفہ جو پڑھی، کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، کہ لوگوں تم بہترین امت بنا کر جو ہے دنیا کے اندر بھیجی گئی ہو لوگوں کی نفع رسانی کے لیے، تاکہ تم لوگوں کو امر بالمعروف کا حکم کرو، یعنی اچھائیوں کا حکم کرو اور برائیوں سے روکو، اگر تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہو۔ آج کے اس پرفتن دور کے اندر امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، مسلمانوں نے ان دونوں پہلو کو چھوڑ دیا ہے، جس کی بنا پر امت کو حالات سے دوچار ہونا پڑ رہا ہے۔ ہم دیکھ لیں اپنے اس مسجد میں، اس محلے میں، اس گاؤں میں ہی دیکھ لیں کہ پہلے بزرگ ہوا کرتے تھے، پہلے بزرگوں کے اندر دونوں باتیں پائی جاتی تھیں، جو ہمارے بڑے تھے باپ دادا، ان کے اندر 2 باتیں پائی جاتی تھی، امر بالمعروف کی بھی پائی جاتی تھی اور نہی عن المنکر کی بھی پائی جاتی تھی۔ کہ جائے کہ ان کے پاس علم کم تھا، کہ جائے کہ ان کے پاس حدیث کا علم نہیں تھا، ان کو قرآن پڑھنا نہیں آتا تھا، لیکن 2 باتوں ان کے اندر بڑی مضبوطی سے پائی جاتی تھیں۔ میری آنکھوں کے سامنے کسی کا بچہ برا کر رہا ہے تو بعض بزرگ تو پیار سے بلا کر سمجھاتے تھے کہ بیٹا یہاں آؤ، اور وہ لڑکے اس دور کے نوجوان یا وہ نسل نو، ان کے اندر بھی یہ انسانیت پائی جاتی تھی کہ وہ بزرگوں کے بلانے سے چلے جایا کرتے تھے کہ بیٹا یہ کام بہت برا ہے جو تو کر رہا ہے، ٹھیک ہے جی ابا جی، ٹھیک ہے تاؤ جی، آئندہ نہیں کریں گے، اور نہیں کیا کرتے تھے۔ اور بعض بزرگ ایسے تھے کہ 1-2 مرتبہ سمجھاتے تھے، تیسری مرتبہ جو ہے لٹھ بجایا کرتے تھے، چاہے وہ بچے ہندوؤں کے ہوں چاہے وہ مسلمانوں کے ہوں، اپنے گاؤں کے ہونے چاہیے، اپنے قریبی کسی کے بھی ہونے چاہیے۔ اور جب ان بچوں کی تنبیہ کر دی گئی، اب جب اس بچے کے گھر والوں کو پتہ چلتا تھا تو وہ کہتے تھے کہ ٹھیک کیا، اس بزرگ نے آپ کے ساتھ جو کیا وہ ٹھیک کیا۔ یہ نہیں کہتے تھے کہ ایسی کی تیسی، ہوتا کون ہے میرے بچوں کو مارنے والا، آج ہی جائیں گے حساب کتاب برابر کرنے کے لیے، جیسے آج کے دور میں ہوتا ہے۔ آج کے اس وقت میں ہو رہا ہے کہ اگر کسی نے کسی کو کہہ دیا کچھ تو اس پر جناب علی پارٹیاں بن جاتی ہیں۔ مولوی نے خاص ایک آدمی کو ٹارگیٹ بنا کر بولا تو بولا کیسے، یہ سیاست میں پڑ گیا ہے، اس کا حساب کتاب برابر کرنے کو جو ہے چلتے ہیں۔ تو بہرحال وہ دور تھا امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو، آج کا ایک یہ دور ہے۔ میں اتنا کہتا ہوں کہ امر بالمعروف کے ساتھ نہی عن المنکر کو بھی لگا لیں۔ نہی عن المنکر کے 3 پہلو ہیں۔ پہلا پہلو یہ ہے، امر بالمعروف ہم کرتے ہی ہیں کہ بھائی آؤ نماز کے لیے، چھوڑ دو برائیاں، لیکن وہ وہاں کرتے ہیں جہاں اپنی چل جاتی ہے، جہاں اپنی چلتی نہیں ہے وہاں نبی کی سنتوں پر چھری نکل جائے، چھری چل رہی ہے، دھجیاں اڑ رہی ہیں، کوئی بولنے کو تیار نہیں ہے۔ کسی امیر زادے کے یہاں شادی میں ڈی جے بج رہے ہیں، ڈھول دھماکہ ہو رہا ہے، جی یہ ناراض ہو جائیں گے، ایسی کی تیسی جو ہے رہنے دو، آپ جو ہے امر بالمعروف کو اپنے پاس ہی رکھیں، یہ لوگ لڑائی پہ کھڑے ہو جائیں گے۔ ہم لوگوں کی رشتہ داریاں ہیں،
پھر رشتہ داریوں میں جو ہے خراش پیدا ہوں گی، یہ ہوگا وہ ہوگا۔ قربان جائے تمام رشتہ داریاں میرے نبی کی سنتوں پر۔ ہمارے اللہ نے یہ وجود ہمیں بخشا ہی اس لیے ہے کہ سنت کی ترویج کرے، سنت کا پیغام لوگوں کو سنائیں۔ اب اگر کوئی دشمنی میں اترتا ہے تو نبی کی سنت زندہ ہوگی۔ اب اگر ہمارے سے کوئی بائیکاٹ کرتا ہے تو میرے نبی سے بائیکاٹ کیا گیا تھا۔ اب اگر کوئی رشتے کو توڑتا ہے تو میرے نبی سے رشتوں کو توڑا گیا تھا۔ میرے نبی کی 2 بیٹیوں کو جب ابو جہل کے بیٹوں نے طلاق دیا تو میرے نبی کو جو ہے سب سے زیادہ تکلیف ہوئی تھی۔ صرف اس بنا پر جو ہے رشتہ داری کو توڑا گیا تھا کہ وہ اللہ کے پیغام کو لوگوں کو سنایا کرتا تھا، وہ سنت رسول کی ترویج کیا کرتا تھا، وہ قرآن پڑھ کر لوگوں کو سنایا کرتا تھا۔ اگر سنت کی ترویج پر اگر کوئی لوگوں سے رشتہ داریوں کو ختم کر رہا ہے تو جوتے کی نوک پر ٹھوکر مارتے ہیں ایسی رشتہ داریوں کو، ایسے تعلق داریوں کو۔ ہم جو ہے بے شادیوں کے اندر جو ہے شرکت کرنے کے لیے مجبور ہیں آپ لوگوں کے۔ بعض دفعہ برات میں جانے کے ڈھول ڈھماکے ہو جاتے ہیں، بعض دفعہ ایسے جو ہے طور و طریق ہم لوگوں نے اپنا لیے ہیں، خدا کی قسم کہیں تب دشواری، نہ کہیں تب دشواری، جائیں تو جائیں کہاں، اس امت کا بیڑا غرق ہو رہا ہے۔ امر بالمعروف کو بھی ہم برقرار رکھیں، جو جس کو برا لگ رہا ہے وہ بول دیں کہ بھائی یہ کام برا ہے۔ تعلق داریاں ختم ہو رہی ہیں تو ہونے دیں۔ اور میں نے بتایا کہ نہی عن المنکر کے 3 پہلو ہیں۔ ایک پہلو یہ ہے کہ اگر ہم زبان سے روک سکیں، ہاتھ سے روک سکیں تو ہاتھ سے روکیں، اور دوسرا پہلو یہ ہے کہ اگر ہاتھ سے نہیں روک سکتے تو زبان سے بولیں کہ یہ کام غلط ہو رہا ہے، اس کام کو بالکل بھی نہیں کرنا ہے۔ یہ کام تو ہر آدمی کر سکتا ہے، اس میں تو ہمیں جو ہے بہت اپنی نفسیاتی کو لا کر نہیں گھسیڑنا چاہیے، یہ کام ہر آدمی کر سکتا ہے۔ تیسرا پہلو یہ ہے کہ اس کام کرنے والوں کے ساتھ شریک بھی نہ ہو، اور وہ جو کام برا ہو رہا ہے اس کو برا سمجھے کہ یہ برا ہو رہا ہے۔ فرمایا حدیث پاک کے اندر ذالک اضعف الایمان، یہ ایمان کا سب سے کم درجہ ہے۔ اعلیٰ درجہ تو یہ ہے کہ ہاتھ سے روکیں، اس سے کم درجہ تھوڑا یہ آ جاتا ہے کہ زبان سے روکیں۔ جب یہ دونوں کام ہم نہیں کر سکتے، عاجز اور قاصر ہو گئے، ہمارا معاشرہ ہم نے لا کر یہیں کھڑا کر دیا ہے، اب جو ہے دل کے اندر برا سمجھیں کہ یہ جو ہے برائی ہے۔ ان پہلوؤں کو لے کر ہم چلیں گے، ہمارا معاشرہ سدھار پر آئے گا۔ اب یہ نہ ہو کہ اگر کسی نے یہ کہہ دیا کہ بھائی یہ کام غلط ہو رہا ہے، یہ ڈھول ڈھماکے ڈی جے وغیرہ یہ سب چیزیں شادیوں میں نہیں کرنے چاہیے، اب اس کی جو ہے چیمی گوئیاں شروع کر دیں۔ مسلمان کا یہ تقاضا نہیں ہے کہ سنت رسول پر چیمی گوئیاں کرے، شریعت کے کسی معاملے کو لے کر چیمی گوئیاں کرے اور اس کو جو ہے اپنی باتوں کا اکھاڑا بنا لیں، اور جو ہے اپنی باتوں کا مبدا بنا لیں کہ بھائی یہ آدمی ایسا بولتا ہے، ایسا کرتا ہے، ویسا کرتا ہے، اس کی کمیاں نکالنا شروع کر دیں، بلکہ اس کا سمرتھن کریں، اس کو مضبوطی کے ساتھ کہ بھائی یہ بات ٹھیک ہے، ہمیں ماننی چاہیے، اس پر عمل پیرا ہونے کے لیے ہم آراستہ ہوں، تیار ہوں۔ یہ مسلمان کا تقاضا ہے، یہ قرآن کی ان آیات کا تقاضا ہے، تب ہم خیر امت کے اس مزدے کے مستحق ہوں گے۔ یوں ہی نہیں کہ اللہ نے ہمیں خیر امت کے اندر پیدا کیا ہے، نبی کا امتی بنا دیا، ہم تو بخشے جائیں گے۔ بخشش ہوگی، لیکن ہم جو یہاں اپنے کاڑے کرتوت کر رہے ہیں ان کی سزا ہمیں ضرور بھگتنی پڑے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کے لیے بہت تڑپ تڑپ کے دعائیں مانگی ہیں۔ کیسی کیسی دعائیں مانگی ہیں؟ میں کل وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ اس کی تفسیر پڑھ رہا تھا کہ ان قریب اللہ تعالیٰ آپ سے راضی ہو جائیں گے اور آپ جو چاہیں گے آپ کو عطا کریں گے۔ علماء مفسرین نے اس کا ایک مطلب یہ لکھا ہے کہ نبی، اور آگے ہے وَلَسَوْفَ، وہ یرضا والی آیت کیا ہے وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ، اور ان قریب اللہ تعالیٰ آپ سے راضی ہو جائیں گے، یہ آیت ہے وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ يُعْطِيكَ رَبُّكَ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، ان قریب اللہ تعالیٰ آپ سے راضی ہو جائے گا۔ تو بہر قریب اس آیت کریمہ کی تفسیر میں اللہ
جو بعض مفسرین نے یہ لکھا ہے کہ میدان محشر میں اللہ تبارک و تعالی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہیں گے کہ آپ مجھ سے راضی ہو گئے. یہ محبوب اور اللہ کے درمیان جو ہے باتیں ہوں گی، گفتگو. تو اللہ کے نبی جواب میں یوں کہیں گے میں تب تک راضی نہیں ہوں گا جب تک میری امت کا ایک ایک فرد بھی جنت میں نہ چلا جائے. یہ میرے نبی کی کڑن ہے، یہ میرے نبی کی تڑپ ہے کہ ہمارے نبی تو یہاں تک کہ ہمارے لیے کر رہے ہیں. اور ایک وہ کہ میدان عرفات میں تپتی ہوئی دھوپ میں، عرب کی وہ تپتی دھوپ، اس میں اپنی اونٹنی کے پیٹھ پر 5 گھنٹے لگاتار بیٹھ کر یہی دعا مانگی، یا رب اغفر امتی، اے اللہ میری امت کی مغفرت فرما. سجدوں کے اندر گڑ گڑا کر میرے نبی نے یہ دعا مانگی ہے، اللہ میری امت کی مغفرت فرما. میدان محشر قائم ہوگا، تمام امتیں جمع ہوں گی، تمام انبیاء جمع ہوں گے. ہر نبی کے زبان سے یہی نکل رہا ہوگا، یا ربی نفسی یا ربی نفسی، اللہ میرا کیا ہوگا، میرا کیا ہوگا. حضرت آدم علیہ السلام اپنی اس بھول کو لے کر جو ہے یا ربی نفسی بول رہے ہوں گے. ہر نبی یا ربی نفسی یا ربی نفسی پکار رہا ہوگا. لیکن اس میدان محشر کے اس سنے میں ایک آواز آئے گی، یا ربی امتی یا ربی امتی. وہ آواز آئے گی کہیں کسی کونے سے کہ اللہ میری امت کا کیا ہوگا، میری امت کا کیا ہوگا. تو اس میدان محشر میں جہاں کوئی کسی کا نہ ہوگا، یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ و صاحبتہ و بنیہ، کہ باپ بیٹے سے بھاگے گا، بیٹا باپ سے بھاگے گا، شوہر بیوی سے بھاگے گا، بیوی شوہر سے دور بھاگے گی. پہچانتے ہی نہیں ہیں ہم آپ کو، آپ ہیں کون. وہ باپ کہ جو دنیا کے اندر پسینے کی کمائی کما کر اپنے بچوں کے لیے کیا نہ کرتا ہے، اس کو اپنی نیند کا نہیں پتہ، اس کو اپنی آرام کا نہیں پتہ، چین و سکون کا نہیں پتہ. دن رات ایک ہی دھن میں ہے کہ میرے بچے کامیاب ہو جائیں، میرے بچے کسی سے کم نہ ہوں. جب اس باپ کو نیکی کی ضرورت پڑے گی، بیٹا کہے گا میں آپ کو پہچانتا ہی نہیں. وہ ماں کہ جو اپنے بچے کے لیے کیا کچھ نہ کرتی ہے، 9 مہینے پیٹ میں لے کر گھومنا یہ کوئی کم تکلیف نہیں ہے. اس تکلیف کا احساس وہی بتا سکتی ہے جو اس کو برداشت کرتی ہے. پھر ڈلیوری کے وقت جو ماں کو تکلیف ہوتی ہے نا، اس کو لفظوں میں بیان نہیں کیا جا سکتا. قیامت صغریٰ، قیامت کا ایک منظر ہوتا ہے، موت اور زندگی کے درمیان وہ ماں کھیل رہی ہوتی ہے. بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ماں چلی گئی، بچہ بچ گیا. بعض دفعہ دونوں ختم ہو جاتے ہیں. یعنی زندگی اور موت کے درمیان وہ لڑائی ہوتی ہے. پھر اس کے بعد ماں اس کی کیسی پرورش کرتی ہے، اس کو پال پوس کر جوان کر کر تربیت کر کر اس کو ایک معاشرے کا جوان بناتی ہے. اور دنیا میں جینے کے بعد جب قیامت والے دن ایک نیکی کی ضرورت پڑے گی نا، بیٹا کہے گا میں تجھے جانتا ہی نہیں. وہ ایسا وقت ہوگا. اس وقت میں بھی میرا نبی کہے گا یا ربی امتی یا ربی امتی. ہم اس نبی کی امتی اور ہم ہیں. اذان فجر کی بھی ہو رہی ہے، ظہر کی بھی ہو رہی ہے، عصر کی بھی ہو رہی ہے. ہونے دو، ہوتی رہے. اذان مولوی کا کام ہے. کیا ہے مولوی کو رکھا ہی اس لیے کہ اذان دے مسجد میں. ہمارا کام ہے ٹماٹروں کو پانی دینا، دیگر دنیا کمانا. یہیں دنیا کے لیے ہمیں بھیجا ہے. کسی ایک کے دل میں بھی یہ نہیں آتا کہ تھوڑی دیر میں میری موت آنے والی ہے. اب آ جائے، کل آ جائے، 10 سال میں آئے، 20 سال میں آئے گی ضرور. جانا وہی ہے جہاں کے لیے ہمیں بھیجا گیا ہے. یہ کھیتیاں، یہ مکانات، یہ عیش و آرام، یہ گاڑیاں، یہ محل، یہ بڑے بڑے اونچے اونچے محل یہیں رہ جائیں گے. آج اس پرفتن دور کے اندر ہمیں مسجدیں آباد کرنا دشوار پڑ گئی ہیں. بنانے کو کوئی دقت نہیں ہے. آپ چاہے ایک مسجد اور بنا لو، کل سارا سامان آپ تیار کر کے دے دیں گے. لو جی اینٹ لے لو، ریتا لے لو، ساری چیز دینے کے لیے تیار، مسجد بن جائے گی. لیکن جب اس مسجد میں نمازیوں کو تلاش کرنے نکلیں گے تو ایک بھی نہ ملے. جو نوجوان ہیں وہ سوچتے ہیں کہ ہمارے ابا پڑھ لیں گے. ابا یہ سوچ رہے ہیں کہ ابھی بہت ٹائم ہے، ابھی پڑھ لیں گے، ابھی ہاتھ پاؤں چل رہے ہیں، کچھ کر لیتا ہوں تھوڑا کھیتی میں، فلاں جگہ جو ہے یہ وہ کرنے کے لیے جو ہے اسی چینی گوئیوں میں جو ہے زندگی گزر رہی ہے. اور ہم
اپنے اللہ کے نافرمان بنتے جا رہے ہیں۔ اس لیے اللہ نے ہمیں دنیا میں پیدا کیا تھا، اور خیر امت میں یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہمیں اس لیے بنایا تھا کہ سب کچھ بھی کریں اور سنتوں کا جنازہ نکالیں، فرائض کا جنازہ نکالیں، واجبات کا جنازہ نکالیں، اللہ کے نبی کی کوئی پرواہ نہ کریں، دین کی کوئی پرواہ نہ کریں، عیش و آرام کے ساتھ زندگی گزار کر چلے جائیں، اور ہمارے لیے آگے نبی ہوں گے جو کہہ رہے ہوں گے جو ہماری امت کو جنت میں بھیجو۔ امت بن کر جائیں گے تو جنت میں جائیں گے، امت نہیں بنیں گے، اپنے زندگی کے شیڈیول کو نہیں بدلیں گے، اس طور و طریق کو دین کے مطابق نہیں ڈالیں گے تو سزا بھگتنی ہی پڑے گی۔ امتی وہاں وہی کہلائے گا جو اس کے تقاضوں پر چل کر جائے گا، جو اس کے فرمان کو اپنے سینے سے لگا کر لے کر چلے گا۔ میرے نبی تو اس امت کو سجدے کی حالت میں چھوڑ کر گئے تھے، کیا ہو گیا ہے ہم لوگوں کو؟ اس امت کو سجدے کی حالت میں چھوڑ کر میرے نبی اس دنیا سے گئے تھے۔ میرے نبی نے آخری پیغام یہ دیا کہ جب آپ اتنے زیادہ بیمار ہو گئے، جو ہے اپنے حجرے سے نماز کے لیے نہ آ پاتے، تو دو صحابیوں کی جو آپ نے سہارا، دو صحابیوں کا سہارا لیا، آپ کے پاؤں زمین پر گھسٹ رہے تھے۔ امت کو یہ پیغام دیا کہ اس درجے میں آ کر بھی نماز اللہ نے معاف نہیں کی۔ وہ نبی کون تھا جس کے لیے اللہ نے یہ کہہ دیا کہ آپ بخشے بخشائے ہیں؟ وہ آرام سے سو سکتے بھی تھے، وہ بولتے ہیں اب اللہ نے میری مغفرت فرما دی، اب کیا عبادت کریں۔ لیکن جوں آپ کو بشارتیں ملی گئی، جوں خوف و خشیت بڑھتا گیا، آپ جوں عبادات کے اندر اور جو ہے مضبوط ہوتے گئے۔ ایک ہم ہیں لوگوں، آج ہم نماز کے لیے بلا رہے ہیں اور آنے میں ہم لوگوں کو دشواری ہو رہی ہے، کل کو ہم چاہیں گے بھی نا ہمیں کوئی نماز نہیں پڑھنے دے گا، پابندیاں لگا دی جائیں گی کہ جو آدمی نماز پڑھے گا اس کو گولی شوٹ کر دو، ایسا وقت آ جائے گا۔ تو اس وقت کے آنے سے پہلے ہم اپنے آپ کو بدل لیں۔ کیا اپنی آنکھوں کے سامنے ان مساجد کو شہید ہوتا دیکھ سکتے ہیں؟ اگر دیکھ سکتے ہیں تو رہیے اپنی عیش و عشرت کے اندر، کماؤ دنیا، کماتے رہو، یہ کام آئے گی آپ لوگوں کی قبر میں، میدان حشر میں اور آگے بھی۔ اور اگر مساجد کو بچانا چاہتے ہو، مساجد کا قیام چاہتے ہیں، اپنے بچوں کا قیام چاہتے ہیں، اپنے بچوں کی زندگی اور محفوظیت چاہتے ہیں، اور اسلام کی بقا چاہتے ہیں، اسلام تو باقی رہے گا، جس دن اسلام ختم ہوگا قیامت آئے گی، لیکن اپنی نسلوں کے اندر اگر اسلام کی بقا چاہتے ہیں، اپنی نسلوں کو ایمان پر چھوڑ کر جانا چاہتے ہو تو نمازی بن جاؤ۔ مساجد کی بد دعا نہ لیں، یہ مسجدیں بد دعائیں کرتی ہیں ہمارے حق میں کہ اللہ جنہوں نے مجھے بنا کر غیر آباد کر رکھا ہے تو ان کو برباد کر دے۔ اب جو اللہ کا گھر ہمارے حق میں جو ہے بربادی کی بد دعا کر رہا ہے، اب ہم آباد ہوں گے یا غیر آباد؟ اللہ کا واسطہ 1 سال گزر چکا ہے مجھے آپ لوگوں کے درمیان یہی واسطے ڈالتے ہوئے کہ نمازی بن جاؤ، اذان سن کر مسجد میں آ جاؤ، 5 جگانہ نماز کی دوامت کر لو۔ نوجوانوں ہو کیا گیا ہے؟ کیا ہمیں مرنا نہیں ہے؟ کیا ہم اپنی بہنوں کی عزت کرنا نہیں جانتے؟ اپنی ماں کی عزت بچانا نہیں چاہتے؟ اپنی بچیوں کی عزت بچانا نہیں چاہتے؟ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ مولوی کا دماغ خراب ہے، بھلا نماز کا بچیوں کی عزت سے کیا تعلق؟ لوگوں، کل کو ہم ان کی عزت بچانا بھی چاہیں گے لیکن بچ نہ سکیں گی۔ ہماری آنکھوں کے سامنے عزت کے لٹیرے ان کی عزت کو نوچیں گے، ہم بچا نہ سکیں گے۔ ہماری مائیں ہماری آنکھوں کے سامنے ذلیل ہوں گی، ہم ان کی عزت کو بچا نہ سکیں گے۔ ہمارے بچوں کو ہماری آنکھوں کے سامنے روندا جائے گا، ہم بچا نہ سکیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم اپنے پروردگار کو چھوڑ رہے ہیں، ہم نے اپنے اللہ کے احکام کو چھوڑ دیا ہے، مساجد کو غیر آباد بنا دیا ہے،
تو ان مساجد کی بد دعائیں ہمیں برباد کر کر رکھ دے گی، ہماری نسلوں کو، ہمارے گھر بار کو، ان کاروبار کو برباد کر کر رکھ دے گی۔ اللہ کا واسطہ ہے، اللہ کے لیے نماز پر اتر آؤ، نماز کے لیے آ جایا کرو مسجد میں، کوئی کہیں بھی رہے نماز پڑھ لو، یہ نماز ہی ہماری کامیابی ہے۔ نماز والی زندگی اپنی زندگی میں لائیں گے تو دیگر اعمال پر اتر پائیں گے۔ قرآن کا اعلان ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ یقیناً نماز تمام بے حیائی اور برے کاموں سے انسان کو روک دیتی ہے۔ اگر ہم بے حیائی اور برے کاموں سے نہیں رک رہے ہیں تو ہم نمازی نہیں بنے۔ جس دن ہم نمازی بن جائیں گے ہم برے کام بھی چھوڑ دیں گے، بے حیائی والے کاموں کو بھی چھوڑ دیں گے، ہم تمام برے کاموں کو چھوڑ کر اللہ کا بندہ، اللہ کے برگزیدہ بندے بن جائیں گے۔ اگر ہماری زندگیوں سے برے کام نہیں نکل رہے ہیں، سمجھو کہ نماز کے اندر کمی ہے، نماز کے اندر کوتاہی ہے۔ تو اس لیے اپنی نسل نو کو بچا کر اس کی بربادی کی تیاری نہ کریں، اس کی بربادی کا سبب نہ بنیں۔ بزرگ اپنی نسلوں کو سمجھائیں، اپنے بچوں کو سمجھائیں، بچوں کو مسجد میں بھیجیں، مسجد سے جوڑو ان بچوں کو، تاکہ نماز کا، ایمان کا، قرآن کا ان کو پتہ لگ جائے، اور آپ لوگ بھی مسجدوں کے ساتھ جڑیں۔ اس کام کو، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو بڑھاؤ آگے۔ ہمارے بچے جو ہیں نشے پر لگ چکے ہیں، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی باغ ڈور کو یہیں تک محدود نہ رکھو، جماعت والوں کے ہی اوپر جو ہے محدود نہ رکھو، مولوی اور اماموں پر ہی محدود نہ رکھو۔ خیر امت، تمام لوگوں کو خیر امت جو ہے کہا گیا ہے۔ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی ذمہ داری ہر ایک، جیسی میری ذمہ داری ہے ویسی آپ لوگوں کی ذمہ داری ہے۔ اپنے ان گھروں کو دین کا مرکز بناؤ، شیطان کا اڈا نہ بناؤ۔ معاف کرنا، الفاظ سخت ہیں لیکن برداشت کرو۔ یہ کڑوے گھونٹ ہمیں پینے پڑیں گے کہ ہماری ماؤں نے ہمیں تعلیم یہ دینی تھی، اور یہ دی بھی ہے کہ ہم اپنے بچوں کو دین کی تربیت سکھائیں، قرآن سکھائیں، اپنے گھروں کو دینی مراکز بنائیں، لیکن ہمارے بچوں نے انٹرنیٹ کے ذریعے ان کو شیطان کا اڈا بنا رکھا ہے، اور باپ کو پرواہ بھی نہیں ہے۔ کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، جو ذمہ دار ہے اسی کے بارے میں سوال کیا جائے گا، اس کی رعایا کے بارے میں۔ گھر والوں کے تعلق سے باپ سے پوچھا جائے گا کہ اس کی اولاد اور اس کے گھر والوں نے کہاں اپنے وقت کو صرف کیا ہے، خرچ کیا ہے۔ بہرحال میں نے آپ کے سامنے جس آیت کریمہ کو پڑھا ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں خیر امت کا لقب دیا ہے، اور خیر امت تب ہے جب امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کریں گے، اس لیے ہمیں خیر امت کہا گیا ہے۔ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرو، جماعت آ جائیں تو منہ نہ بنائیں، ان کا ساتھ دیا کریں، ملاقات کرنے آپ کے دروازوں پر پہنچ جائیں تو استقبال کر لیا کریں، ان کی بات سن کر ان کے ساتھ آنے کے لیے آمادہ ہو جایا کریں، الٹے ان کو ترغیب دینے کے لیے نہ اترا کرو۔ میں ملاقاتوں میں گیا، جماعت والوں کا استقبال کیا کرتے، ان کا اکرام کیا کرتے، الٹے ان کو اوپر پڑ گئے۔ یہی ہمارا جو ہے معیار بن کے رہ گیا ہے۔ مسلمان ہو شرم آنی چاہیے۔ اللہ کے بندے آئے ہیں ہمارے پاس، اللہ کے پیغام کو لے کر ہمارے پاس آئے ہیں، نبی کا پیغام لے کر ہمارے پاس آئے ہیں، قرآن سنا رہے ہیں ہمیں۔ ہو کیا گیا ہے ہم لوگوں کو؟ ایسے جماعت والوں پر پڑ گئے کہ جیسے یہ ہمارے جانی دشمن ہیں، پسٹل لے کر ہمارے گھر پر کھڑے ہوئے حملہ کرنے کے لیے۔ ارے وہ آپ کو دین کی تبلیغ سنانے کے لیے آئے ہیں، دین سمجھانے کے لیے آئے ہیں، آپ کی آخرت کو بچانے کے لیے آئے ہیں، آپ کے خیر خواہ بن کر آئے ہیں، آپ کو سمجھانے کے لیے آئے ہیں کہ اللہ کے بندے ہیں آپ۔ شرم کرنی چاہیے ہم لوگوں کو، شرم آنی چاہیے ہم لوگوں کو کہ ہم ہر معیار سے گر چکے ہیں۔ مجھے معاف کرنا، مجھے بولتے رہنا جو بولو گے، لیکن ہم اپنے معیار کو کھو بیٹھے ہیں۔ قرآن کریم کے معیار کو ہم جو ہے اپنے دلوں سے نکال چکے ہیں، سنت رسول کی محبت کو دلوں سے نکال چکے ہیں۔ اللہ کا واسطہ ان مساجد کو آباد کریں،
اپنے آپ کو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر سے جوڑیں، اپنے بچوں کو مساجد سے جوڑیں، اپنے بچوں کو مسجدوں میں بھیجیں. یہی ہمارا جو ہے کامیابی کا ایک راستہ دکھائی دے رہا ہے، ورنہ چند دنوں میں ہی جو ہم اپنی بربادی اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے. اللہ پاک ہم سب کو کہنے سننے سے عمل کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.